اور اس میں مختلف جو مراحل ہیں وہ آئیں گے. خاص طور پہ وہ لوگ جو کسی ایسی جماعت سے چلے گئے قانون دین کا کام کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے. ان احکام کو ان رقع کو ان صورتوں کے حصے کے اندر جنت کے بڑے موٹی ہوتے ہیں اور ان کو ایک طریقے سے اللہ کا شکر کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نعمت کرم سے ایک ایسی جماعت کی گئی کہ منتخب کیا ہوا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر قائم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو اصل مشن تھا وہ ایک مشن اسٹیٹمنٹ پڑھی ابھی ہم نے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ تاکہ اور سچا دین دے کر تاکہ اس کو ظاہر کر دے دنیا کے تمام ادیان کے اوپر. 23 سال کی زندگی کا آپ کا جو مشن تھا اصل میں مشن اسٹیٹمنٹ وہ آپ کی یہ تھی. بندہ مومن کی زندگی کا مشن بھی وہی ہونا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشن تھا. اب غزوہ تبوک کے حالات و واقعات بیان ہوں گے. جب صلح حدیبیہ ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک فتح مبین قرار دے دیا. اب بڑی ایک عجیب سی بات تھی کہ صلح حدیبیہ بڑی ان ایکول ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر واقع ہو گئی اور مسلمانوں کے دل بڑے رنجیدہ تھے اس کے اوپر. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو کام کرنے آئے تھے وہ کیے بغیر واپس جا رہے تھے. بہت بڑا ایک سائیکولوجیکل سیٹ بیک تھا کہ بھائی ہم نکلے اور جان دینے پہ راضی تھے. ہر بندہ جان دینے پہ راضی تھا کہ ٹھیک ہے مر جائیں گے شہید ہو جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے. بیعت علی الموت ہوئی تھی وہاں پہ. اب اس ڈیٹیل کا موقع نہیں ہے تو باہر صلح حدیبیہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو دعوت کا دائرہ کار تھا وہ حجاز مقدس کے اندر سے اس کو باہر ایکسفلٹریٹ کرنا شروع کیا. آپ نے اس کو باہر پھیلایا. اس سے پہلے آپ نے کبھی باہر کوئی خط نہیں بھیجا, کوئی ایلچی نہیں بھیجا, کسی کو اپنا پیغام دے کے نہیں بھیجا. صلح حدیبیہ جب ہوئی ہے, حدیبیہ 20 جس وقت عمل میں آیا ہے, تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اپنے ایلچی, اپنے پیغام بردار, اپنے سفیر, اپنے خطوط جو ہے وہ اب آپ نے باہر غیر عرب دنیا کی طرف بھیجنے شروع کیے. ایران کے بادشاہ کو بھیجا, کیسر روم کو بھیجا, غسان کے بادشاہ کو بھیجا. اس میں سے یہ ایک واقعہ یہ ہوا کہ وہ جو غسان کا بادشاہ جو بیسکلی کیسر روم کا, وہ جو رومن امپائر تھی اس وقت, ایک اسٹینڈنگ آرمی تھی ان کی, ایک ٹرینڈ آرمی تھی, ان کو جس وقت وہ ایک ایلچی گئے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو غسان کا جو بادشاہ تھا شجیل بن عمرو, اس نے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. اور یہ بہت بڑا واقعہ تھا, بہت بڑا واقعہ, مطلب سفارتی دنیا کے اندر. لیکن طاقت تھا, طاقت کے نشے میں بدمست ہاتھی. آج طاقت کے نشے کا بدمست ہاتھی اگر کوئی یہ کام کرے کہ کسی ملک کے صدر کو راتوں رات بھیجے اپنی فوج اور اٹھا کے اغوا کر کے لے آئے, تو اگلے دن لوگ دلیلیں دیتے ہیں یار ایسے نہیں, اس لیے کیا تھا, پتہ تھا, پہلے کتنی وارننگ دیتا رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر پھر ایک لشکر ترتیب دیا اور اس جنگ کو آج ہم جنگ موتا کے نام سے جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابی جو تھے ان کو آپ نے ڈیزگنیٹ کیا, اور سبحان اللہ وہ 3 ڈیزگنیٹ اس لیے کیے ہوں گے کہ اللہ نے وہی کی ہوگی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ نے سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے ان کو آپ نے کمانڈر بنایا. میں حیران ہوتا ہوں کہ کیا ڈائنامکس ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لشکر کی. کوئی یہ نہیں کہتا تھا ابھی کل کا بچہ میرے اوپر لگا رہے ہیں. کیا ڈائنامکس تھی. مطلب اسی لشکر کے اندر حضرت جعفر بن ابی طالب بھی موجود ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے سگے چچا کا بیٹا ہوں, ٹھیک ہے, آپ کا کزن ہوں, اور آپ یہ جو زید ہیں, جو غلام ہیں, آپ کے منہ بولے بیٹے تھے, آپ ان کو میرے اوپر کمانڈر لگا کر بھیج دیں. سبحان اللہ. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی, وہ جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کال ملتا ہے نا کہ اگر میں عمر کے لیے جنگ لڑتا تو آج نہ لڑتا, لیکن میں جنگ لڑوں اللہ کے لیے. تو جب انسان کا جو ایک ویژن ہوتا ہے, ایک پرپز آف لائف کلیئر ہوتا ہے, یہ چیزیں اس کو بہت چھوٹی لگتی ہیں. آپ جب اپنی زندگی کا مقصد بلند کر لیں گے, آپ کو چھوٹی چھوٹی پریشانیاں آئیں گی, وہ پریشانیاں تنگ نہیں کریں گی. نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پر سوز, یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. کاروان کا جو امیر ہوتا ہے نا, وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر پریشان نہیں ہوتا, اس کی پریشانیاں بڑے لیول کی ہوتی.
ہمارے دوست ہیں، ان کی یہ پریشانی ہے کہ یار میں 6 بر اعظموں کے اندر اسلام کا کام کیسے کر سکتا. اب ان کو یہ پریشانی رہے گی کہ آج صبح گوبھی پکی ہے کہ گاجریں پکی. ان کی پریشانی اور ہے. وہ کہتے ہیں یار مجھے 12 بیٹے چاہیے، ہر ایک بر اعظم کے اندر ایک بیٹا جو ہے نا وہ اس کو سائن کرنا ہے، اور جب وہ شہید ہو جائیں گے تو ان کے پیچھے ایک اور رکھنا ہے. اب انسان جب سوچتا ہے تو اہموں کی باتیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن لوگ ہیں اس دنیا کے اندر جو اس کے اوپر اپنے بچوں کو ٹرین کرتے ہیں، کیونکہ یہ بچے ہمارے کم اور امت کے زیادہ ہیں. اللہ چاہتا تو اس کی جگہ بیٹی بھی دے سکتا تھا نا. اللہ نے اگر بیٹا دیے تو کسی وجہ سے دیے. تو یہ بچے اگر امت کا اثاثہ ہے، امت کا ایسٹ بنے، امت کے کام ہے، امت کے لیے نافع بنے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہے. سلاؤدین ایوبی بھی تو کسی کا بیٹا تھا، طارق بن زیاد بھی تو کسی کا بیٹا تھا، محمد بن قاسم بھی تو کسی کا بیٹا تھا، حسن البنا بھی تو کسی کے بیٹے تھے، شیخ احمد یاسین بھی تو کسی کے بیٹے تھے، سید قطب شہید بھی تو کسی کے بیٹے تھے نا. آج شیخ احمد یاسین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں وہ اسرائیلی جو وہ تھا قاضی تھا، چیف جسٹس تھا اسرائیل کا، اس نے کیا کہا؟ حالانکہ وہ ویل چیئر پہ ہوتے تھے. 14 سال کی عمر میں انہوں نے ایک چھلانگ لگائی تھی جس کے اوپر ان کا وہ پیرالائز ہو گئی تھی باڈی پوری کی پوری. 14 سال کی عمر میں ویل چیئر کے اوپر پوری زندگی گزاری، اور ویل چیئر پہ ہی ان کو شہادت عطا ہوئی. اور انہوں نے جملہ بولا تھا کہ میں قسم کرسی کی حالت میں مرنے کی بہتر سمجھتا ہوں کہ اپاچی ہیلی کاپٹر آئے اور مجھے ڈھونڈ دے. اور یہی ہوا. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. جیل میں زندگی گزری، اور اس کے بعد جب وہ اسرائیلی اس کے سامنے آئے، اپنے قاضی کے سامنے جو چیف جسٹس تھا ان کا، تو اس نے میں تو ویل چیئر پہ پڑا ہوں تو میں تو ہل بھی نہیں سکتا. تو آگے سے گا کہ تم جیسے 2 مل جائے نا اور فلسطین کو، تمہارے لیے مصیبت آ جائے. شکر ہے تم ایک ہی ہو. آج اب اس سے آگے بات چیت نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی تو لوگ تھے نا، انہوں نے بھی تو کوئی کام کیا ہے نا. ہمارے بچے نہیں کر سکتے کام، ہمیں تڑپنا اپنے بچے کی. اللہ ہمارے بچے کو ہمارے سے جنت میں اکٹھا رکھے جو اسے لینے کی جگہ. اس دنیا میں کتنی دیر ساتھ رہے گا. ویسی بیگم سے شادی ہوگی بیوی سے تو اس کے بعد ویسے اس نے لے کے نکل جانا تو بہتر نہیں ہے جب جنت کے ساتھ رہنے کا اس کے ساتھ فیصلہ کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو امت کے لیے ٹرین کریں، ہمارے بچے امت کے لیے نافع بنیں. امت بڑی چھت ہے، امت کے لیے نافع بنیں گے تو ملک کے لیے آٹومیٹکلی نافع بن جائیں گے، ملک کے لیے آٹومیٹکلی فائدہ دینے والے بن جائیں گے، خاندان کے لیے آٹومیٹکلی نام روشن کرنے والا بنے گا. اللہ نے وہ ویژن عطا فرمایا. تو یہاں پر کیا ہوا کہ جب یہ معاملہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو علم دیا اور کہا کہ تمہارے شہادت کی صورت میں جعفر بن ابی طالب جو ہیں ان کو علم پکڑیں. اور پھر انہوں نے بھی بتایا کہ تمہاری شہادت کی صورت کے اندر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ علم پکڑیں. اور پھر یہ لشکر گیا، اور یہ لشکر میں پھر یہی معاملہ ہوا کہ یہ تینوں کے تینوں صحابہ شہید ہوئے. پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کمانڈ سنبھالی، اور اس کے بعد پھر ایک وڈرال آپریشن کیا اور پورے لشکر کو بحفاظت وہاں سے وڈرال کرتے ہوئے جو ہے واپس مدینے لے کر آئے. لیکن جب انٹر ہوئے تو لوگوں نے ان کے اوپر مٹی پھینکی، خاک پھینکی، کیونکہ وہ آیات اتر رہی تھی نا سورہ انفال والی اس ٹائم فریم کے اندر کہ جو پیٹ پھیر کے واپس آئے گا بھاگے گا. پھر آپ سے منع کرنا، آپ نے کہا نہیں، یہ جنگی حکمت عملی کا حصہ، یہ واپس منہ پھیر کے نہیں آگے بلکہ دوبارہ جانے کے لیے جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک معنی. اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، اللہم آمین. تو وہ پھر لشکر کو جب واپس لے کر آئے، اس کے بعد پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی سپر پاور سے ٹکر لینے کا فیصلہ کیا. 30,000 کا لشکر آپ نے ترتیب دیا اور ایک نفیر عام کر دیا، عام اعلان کر دیا، تمام لوگوں کو بتا دیا کہ بھئی نکلنا لازمی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی بڑی ڈفرینٹ ہوتی تھی. باقی یہ پہلی جنگ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ آپ نے ایک نفیر عام کی. اس سے پہلے آپ کبھی بھی نہیں بتاتے تھے کہ کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں. سرپرائز ایلیمنٹ اچیو کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. غزوہ فتح مکہ کے موقع پہ آپ سے نے نہیں بتایا، تو آگے سورۃ الممتحنہ آئے گی تو اس کے اندر ہم پڑھ لیں گے کہ کیا اسٹریٹجی رکھی تھی. اور کیا کہا؟ ہر بندہ اپنی آگ خود جلائے گا، یعنی کہ جتنی زیادہ مشعلیں ہوں گی اتنا زیادہ ایک بڑا جمع وفیر دور سے نظر آئے گا. کیا اسٹریٹجی تھی. اللہ کرے کہ ہم نبی کے وسلم کو ایز کمانڈر ان چیف اسٹڈی کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائنامک پرسنالٹی ہر سیکنڈ کے اندر ایک نیا ڈیسیژن لینے کی قابلیت رکھتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ بتا دیا کہ ایک تو ہم جا رہے ہیں رومن سلطنت سے ٹکر لینے کے لیے، تاکہ ہر بندے کو پتہ چل جائے اور اپنی اس حساب سے تیاری کر کے نکلے.
اب کوئی سرپرائز نہیں ہے، اب سب کو پتہ چل جائے کہ جانا کہاں پر ہے اور کہاں پر جانا ہے۔ 700 کلومیٹر کا سفر ہے جہاں پر جانا ہے، اور وقت کی سپر پاور سے ٹکر لیتی ہے، اور ٹکر کون لے رہے ہیں؟ وہ جو ٹرین نہیں ہے۔ اور کن سے ٹکر لے رہے ہیں؟ وہ جو ٹرین آرمیز آف دا ورلڈ ہے، اس وقت کی جو سویلائز دنیا کی ٹرین اینڈ پیڈ آرمیز ہے، جن کو ٹی اے ڈی اے ملا کرتے تھے، تنخواہیں ملا کرتی تھی، الاؤنسز ملا کرتے تھے، ان سے ٹکر۔ اور کنہوں نے ٹکر لی؟ جن کو کوئی تنخواہ نہیں ملتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور انہوں نے کیا کیا اس وقت وہ تو آگے دیکھیں گے۔ اور اس کے بعد اگلی چیز کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ تمام مسلمانوں کا ایک تو نکلنا لازمی قرار دے دیا، حالات انتہائی سخت، موسم انتہائی شدید گرم، کھجور کی فصل پک کے تیار لگی ہوئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کھجور کی جو فصل ہے وہ خالی عورتیں اس کو نہیں اتار سکتی، بلکہ وہ ذرا مشکل کام ہوتا ہے تو وہ مردوں نے کرنا ہوتا ہے۔ اب اگر وہ نہیں اتاریں گے، وہ ٹائم فریم نکل جائے گا، 2-3 مہینے اگر لگ جاتے ہیں اس کے اندر، تو پھر وہ فصل درختوں پہ لگی ضائع ہو جائے گی۔ اور کتنا شدید امتحان تھا اہل ایمان کا کہ جو راشن کی ڈسٹریبیوشن ہوئی جس وقت، تو ایک دن کے لیے 24 گھنٹے کا جو راشن تھا وہ ایک کھجور تھی جو 3 لوگوں کے حصے میں آتی۔ کوئی کھجور رکھتا تھا، اس کو چوستا تھا تھوڑی دیر کے لیے، پھر وہ دوسرے کو دے دیتا، پھر وہ دوسرا رکھتا تھا اس کو منہ کے اندر تھوڑی دیر کے لیے، اور وہ تیسرے کو دے دیتا، اور یہ ایک دن کا راشن۔ یہ تھا غزوہ تبوک، جس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس جو ہے وہ شامل تھے۔ تو اس میں یہ آج ہم نے یہ غزوہ تبوک مکمل طور پہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج چونکہ ویکینڈ بھی ہے تو آج ہم تھوڑا سا زیادہ بیٹھیں گے، تو آپ لوگوں نے ہمت کرنی ہے اور گھبرانا نہیں ہے۔ اگر وہ غزوہ تبوک پہ نکلے تھے تو کم از کم ہمارا یہ آج حق بنتا ہے کہ ہم اس غزوہ تبوک کو آج مکمل سن کے انشاءاللہ تعالیٰ یاد سے اٹھیں۔ اس سیشن کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ایک چائے کا وقفہ ہوگا، اس میں اپنے آپ کو تازہ دم کیجیے گا، اور تیسرے سیشن میں ہم دوبارہ پھر اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اب اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، تمہیں کیا مسئلہ ہو گیا کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین سے چمٹ جاتے؟ اب یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ یہ خلفائے راشدین کو نہیں کہا جا رہا، یہ اصحاب بدر کو نہیں کہا جا رہا، یہ اصحاب احد کو نہیں کہا جا رہا، یہ بیعت رضوان والے صحابہ کو نہیں کہا جا رہا، یہ ان 9 مسلمین کو کہا جا رہا ہے جو کہنے آ رہے ہیں کہ یار امریکہ سے ٹکر لینے لگی آج کے دور میں نا، کہ رومن امپائر سے ٹکر لینے لگی، کوئی یار کچھ دماغ بھی چل رہا ہے یار، پہلے کھجور کی فصل پک جائے، کوئی تھوڑی ہم بیچ دیں، کوئی تھوڑے سے ویپن کی کھیپ خرید لے، پھر نکل جائیں گے نا یار، سوچے ہوئے انتظار اکانومی ہوگی تو جنگ کریں گے نا۔ اللہ اکبر۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اَرَضِیتُم بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا مِنَ الْآخِرَۃِ، اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہے ہیں ہمارے استاد محترم، کہتے ہیں کہ قرآن ایسا انداز، اب اگر وہ انداز سمجھ میں آئے تو، اگر وہ انداز، ترجمہ وہ انداز نہیں بتاتا، ترجمہ ایک حد تک وہ انداز بتاتا ہے۔ اللہ کو وہ جو انداز ہوتا ہے، کہیں پہ اللہ کان پکڑ رہا ہے، کہیں پہ اللہ رکھ کے ایک تھپڑ لگا رہا ہے نا، یہ انداز ہوتا ہے عربی کا کہ جو پھر انسان کے دل کے اوپر ہوتا ہے۔ اب یہ جو انداز ہے، مالکم کیا ہو گیا تم، یہ وہ انداز کیوں ہو گیا تھا، کیوں نہیں آ رہی، یہ وہ انداز ہے بیسیکلی۔ اب یہاں پر کیا تھا، اَرَضِیتُم بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا مِنَ الْآخِرَۃِ، تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی میں راضی ہو گئے۔ فَمَا مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا فِی الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِیلٌ، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِیمًا، اگر تم نہیں نکلے تو اللہ تمہیں تکلیف سے دوچار کرے گا، اللہ تعالیٰ عذاب بھیج سکتا ہے، وہ جو فصل تمہاری لگی ہوئی ہے وہ تباہ و برباد ہو سکتی ہے، ایک آندھی آئے گی اور سارے کا سارا ملیا میٹ کر دے گا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں نکلو، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اگر تم نہیں نکلو گے تو تمہیں اوروں سے بدل دے گا۔ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، آسماں مل گئے کعبے کو صنم خالص، وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اگر تم نبی کے دست و بازو نہیں بنتے تو کیا اللہ نے تو مدد اس وقت بھی کی تھی، اس کی کس کی مدد کی تھی؟ رسول کی مدد کی تھی۔ کیسے کی تھی؟ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافروں نے انہیں اس حال میں گھر سے نکالا تھا جب وہ 2 آدمی تھے، ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، اور 2 میں دوسرا ایک اللہ کے رسول تھے، اور دوسرے کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ شان ابو بکر جو ہے وہ ان آیات میں سامنے آ رہی ہے۔ اور کیا کیا؟
حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جب لے کر نکلے ہیں اور غار ثور میں پہلے خود انٹر ہوئے اور اس کے بعد جب انٹر ہوئے ساری جو جگہ تھی ان کے وہ کپڑے کاٹ کاٹ کے پھاڑ پھاڑ کے ان کو سارے ہولز کو فل کیا. ایک ہول رہ گیا اس کے اندر خود پہلے لیٹ کے اس میں اپنا پاؤں رکھا اس کو دبایا اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر جو ہے وہ گود میں رکھ کے جو ہے آپ نے آرام کیا. اور اس کے بعد جاگے کیسے کچھ روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ جب سانپ نے ٹسا اور تکلیف سے جس کے آنکھوں سے آنسو نکلے وہ جب آنسو گرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو آپ سے جاگے اور پوچھا کیا ہوا تو کہ اس کے اندر ایک سانپ ہے اس نے ڈسا ہے تو میں ہلانا نہیں چاہ رہا تھا اپنے پاؤں کو. اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لعب دہن لگایا وہاں پر تو پھر اس کے اوپر آپ کو آرام ملا. اور آج ہم لوگ اٹھ کے باتیں کرتے ہیں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. بڑے پیارے کسی نے شعر لکھا وہ نعت کے اندر کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں ابو بکر سے کچھ آئی نہیں عشق و وفا کے رہا. اور ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک دفعہ رسول اللہ نے ایسے آسمان کی طرف دیکھا تو ستارے ہی نظر آئے. آپ نے کہا کہ میرے ساتھ زندگی میں جس نے بھی کوئی بھلائی کی تو میں نے اس کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے. ان کا بدلہ انہیں قیامت کے روز اللہ ہی دے گا اور اس کی نیکیاں ان ستاروں سے بھی زیادہ. سبحان اللہ. ابو بکر پہل کرنے والوں کا باپ. بکر کہتے ہیں وہ پہلی کرن بیسیکلی جو ہوگی نا بالکل پاپٹنے کے بعد تو پہل کرنے والوں کا باپ ابو بکر. ایک توقف نہیں کیا ایمان لانے کے اوپر. آگے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ فکر نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. آپ سسن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایسا سکون اور ایسی سکینت نازل فرما دی تھی. وہ ابو جہل لے کر پہنچے پیچھے اس کو وہ جو کھوجی تھا اس نے کہا کہ کھانا خراب تمہارا یہ جو ادھر جنگلی کبوتر نے یہ فاختہ نے انڈے دیے ہوئے ہیں اور یہ اتنا بڑا یہ جو مکڑی کا جالا بنا نا یہ تو محمد کی پیدائش سے بھی پہلے کا معلوم ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور آگے اللہ تعالیٰ بتائیے کہ اللہ کے لشکر کیسی ہیں جو نظر نہیں آتے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ تو اللہ نے اپنی طرف سے ان پر سکون اتارا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رسول اگر یہ صرف اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیں گے تو ہم نظر آ جائیں گے. تو رسول اللہ نے کہا ابو بکر غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا اور ان کی ایسے لشکروں سے مدد کی جسے تم نہیں دیکھ سکتے تھے. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بول کو نیچے کر دکھایا. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا اور اللہ کا بول ہی سب سے بڑھ کے اوپر رہنے والا ہے. اللہ کا بول ہی سب سے بالا ہونے والا ہے. اللہ عزیز حکیم اور وہ عزیز ہے اور حکمت والا ہے. انفروا خفالا وثقالا نکلو خواہ ہلکے ہو یا بھاری. مطلب اللہ نے بتایا پہلے کہ دیکھو اللہ نے اس وقت بھی مدد کی تھی اس وقت تم کون سا ساتھ تھے تو آج اللہ کیا مدد نہیں کر سکتا اپنے رسول کی. اللہ مدد کرے گا لیکن ٹیسٹ تمہارا ہے آزمائش تمہاری ہے کہ تم کیا کرتے تمہارا ٹیسٹ ہے. وہ بڑا پیارا شعر مجھے یاد ہے. کلزم ہستی سے ابھرا ہے تو مانند خباب. کلزم ہستی سے یعنی کہ دریا کے بحر کلزم کو درمیان میں ڈپکٹ کر کے کہا کلزم ہستی سے ابھرا ہے تو مانند حباب. یو آر جسٹ لائک اے بلبلا جسٹ لائک اے ببل آف واٹر حباب. اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ نام جاویداں پیہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. تم سمجھ رہے ہو کہ بس آنکھیں بند ہوگی تو زندگی ختم ہوگی. تم کہتے ہو یو اونلی لیو ونس تم کہتے ہو کھا لے پی لے جی لے یہی زندگی ہے زندگی نہ ملے گی دوبارہ. نہیں سر ایسا نہیں زندگی ملے گی دوبارہ. تو اسے پیمانہ ہے امروز و فردا سے نہ نام جاویداں پیہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. نکلو خواہ ہلکے ہو یا بھاری. وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ اور اپنے مالوں سے اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو. خالی پیسے نہیں لگانے اپنی صلاحیت لگاؤ اپنی کیپیسٹی لگاؤ اپنی کیپیبلٹی لگاؤ. جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی صلاحیت دی ہے تو وہ لے کر آؤ اللہ کے راستے کے اندر. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو اگر تم سمجھو. لو کان ارضا قریبا وسفرا قاصدا اگر تبوک کی مہم سے کوئی جلد فائدہ حاصل ہونے کی امید ہوتی تو سفر اور بھی آسان ہوتا. لتبعوکا تو اے نبی یہ منافقین لازماً آپ کا ساتھ دیتے. اب تبوک کی مہم خیبر پہ جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے نا ساتھ سارے فوراً ادھر ہمیں لے لیں ساتھ آگے ذکر آ جائے گا اس چیز کا. بلکہ اس کے بعد خیبر کی مہم غالباً ہوئی تھی تو فوراً تیار ہو گئی تھی کہ ادھر ہمیں لے لیں ساتھ. تو ادھر اللہ کے رسول کو منع کر دیا گیا کہ نہیں اب نہیں ان کو لے کر جانا.
वलाकिन बाउदत अलैहि शुक्का, लेकिन इन पर तो दूर की मुसाफत बहुत भारी पड़ रही है। वसयहलिफून बिल्लाह, लिहाजा कि आपके सामने आके कसमें खाएंगे। कसम कब खाई जाती है? अपना यकीन दिलवाने के लिए। और झूठा इंसान जब कसम खाता है तो समझ लीजिए कि मुनाफिक की पहली मंजिल के ऊपर आ गया, पहली सीढ़ी चढ़ गया। लविस्तताना लखरजना माकुम, अगर हमारे अंदर सकत होती तो हम जरूर आपके साथ चलते। युहलिकूना अनफुसहुम, ये अपने आप को हलाकत में डालेंगे। वल्लाहु यअलमु अन्नहुम लकाज़िबून, और अल्लाह जानता है ये बिल्कुल झूठ है। ये जो काज़िबून पे लाम आ गया ना, लकाज़िबून, ये पक्की बात होगी, अल्लाह जानता है ये बिल्कुल झूठ है। और यही बात अल्लाह ताला ने वहां पर सूरह मुनाफिकून में भी की है। इज़ा जाअकल मुनाफिकूना क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून, कि ये मुनाफिक झूठे हैं। अफ़ल्लाहु अन्का, अल्लाह आपको माफ करे। लिमा अज़िनता लहुम, आपने इन्हें निकलने की इजाजत, ना निकलने की इजाजत ही क्यों दी? ये आपके पास अभी आ रहे हैं और क्या कह के आ रहे हैं? लेकिन हम चल नहीं सकते, हमें ना जाने दीजिए, हमारे लिए बड़ा मुश्किल है आपके लिए वहां पर साथ जाना। तो आप इन पूछिए कि आपने इन्हें ना जाने की इजाजत दी क्यों? आपने क्यों इनके उस मुनाफिक को सामने नहीं आने दिया? अब ये जो हमारे, मैं अगेन फिर भी बात करूं, जो जमाती जिंदगी से मुंसलिक लोग हैं, जब कोई मुहिम आती है, जब कोई बाहर निकलना होता है, जब कोई काम होता है, तो उस वो अमीर साहब मैं जरूर आता आपके साथ, लेकिन प्रॉब्लम इस वक्त ये है, ये प्रॉब्लम, तो मुझे अगर आप एक्सक्यूज कर दें तो मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाए। अच्छा, यहाँ पर अगेन मैं फिर वही बात करूँ, वो ना डॉक्टर का क्लिनिक जेल में ले आए पूरी तौर पर, जिसके अंदर वो बड़े बड़े चार्ट लगे होते हैं। अगर आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है, अगर आपको ऐनक लगी हुई है, अगर आपको धुंधला धुंधला नजर आता है, अगर आपको रात को 2:30 बजे सर में दर्द होता है, तो कसम लेने हम में से किसी का दिन अपने ना किसी दोस्त की तरफ जाता है, ना किसी बूबी के बेटे की तरफ जाता है, सारा दिन हमारा अपनी तरफ जाता है। लेकिन जब हम ये बातें करते हैं ना कि भाई वो फलाने ने इस तरह इजाजत ले ली निकलते हुए, तो वो हाँ वो फलाना, तो देखो ना जरा उसने उधर भी ऐसे किया, उधर हमारा दिन अपनी तरफ नहीं जाता। तो इन आयात में जहन हमारा हमारी अपनी तरफ जाए कि मेरा किरदार क्या है। अगर सही है अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर नहीं सही तो उस किरदार को ठीक करने की कोशिश करें। कुरेक्शन लगती है कनेक्शन के साथ, पहले अपने से कनेक्शन अपना एस्टेब्लिश करें, इन आयात के साथ अपने आप को जोड़े, फिर अपने ऊपर एक करेक्शन लगाएं। आज हम क्या करते हैं, बच्चों को रख के थप्पड़ लगाते, ज्यादा भी नहीं मुसीबत, वो कहता है ठीक है जी थोड़े से देर की बात है, इंशाल्लाह पक्का नहीं जाऊंगा, और उसके बाद वो जाने ही बंद कर दे। तो पहले बच्चों के साथ कनेक्शन बनाए, फिर उन पर करेक्शन लगाए। हमारे दोस्त हैं वो इस तरह काउंसलिंग का काम करते हैं, तो वो कहते हैं इसी तरह एक बंदा आया तो उसने कहा जी मेरे बेटे का साथ यही मसला, उसने कहा आपने सिर्फ एक काम करना है, एक आपने तहज्जुद में उठ के अपने बच्चे के लिए दुआ मांगनी है, और दूसरा आपने 10 दिन बच्चे के साथ सिर्फ 30 मिनट की वॉक करनी है, और उसमें खबरदार जो आपने दीन इस्लाम की कोई बात, आपने उसके साथ फुटबॉल मैच की बात करनी है, आपने उसके साथ उसकी नौकरी की बात करनी है, आपने उसके साथ उसके एरिया ऑफ इंटरेस्ट की बात करनी है, सिर्फ 10 दिन। कहते 10 दिन के बाद है तो मैंने कहा हाँ जी आपको मैंने कोई काम दिया था, कहते कौन सा काम दिया था आपने? तो भाई एक काम तो मैंने दिया था आपको कि आपने नहीं, वो तो मैं दुआ मांग ही नहीं सका। दूसरा काम आपको दिया था कि आपने वॉक करनी है 10 दिन, नहीं वो टाइम नहीं मिला। उन्होंने कहा फिर वो सामने दफ्तर का दरवाजा है, उधर से बाहर चले जाए, ना अपना वक्त जाया करें ना मेरा वक्त जाए। तो हम कनेक्ट नहीं करना चाहते और करेक्ट करना चाहते, ऐसा कभी नहीं हो सकता। करेक्शन हमेशा कनेक्शन के साथ होती है। लिमा अज़न लहुम, आपने इन्हें ना निकलने की इजाजत ही क्यों दी? हत्ता यतबय्यन लकल लज़ीना सदक़ू व नअलमल काज़िबीन, इससे पहले कि आप पर सच्चे और झूठे वाज़ेह हो जाते। अब ये इजाजत का मामला ना बड़ा खोल के अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खोल के बयान कर रहे हैं, और ये आप आगे देखेंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये क्यों इतना ज्यादा एलेबोरेट किया जा रहा है। हत्ता यतबय्यन लकल लज़ीना सदक़ू व नअलमल काज़िबीन ला यस्तअज़िनुकल लज़ीना युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अल्लाह और आखिरत को मानने वाले तो आपसे कभी भी रुखसत नहीं मांगेंगे। अन युजाहिदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम, अल्लाह के रास्तों में अपने मालों और जानों के साथ जिहाद करने से। क्यों? एकदम तो नहीं कह दिया गया ना, सुबह तो ऐलान नहीं हुआ कि शाम को निकलो गज़वा तबूक पे जाना है। ये तैयारी तो चल रही थी काफी अरसे से, बड़े हफ्तों से ये बातचीत चल रही थी, तो सबको बता दिया गया था। तो एकदम तो सर के ऊपर कोई चीज नहीं पड़ी, इसकी तो प्लानिंग, इसका तो कैलेंडर, इसका तो जिस तरह एक जमाती जिंदगी के अंदर जिस तरह
تربیت گاہوں کے پروگرام میں 1 سال پہلے سے آ گئے ہوتے ہیں تو یہ ایک دم سر پہ تھوڑی ہے یہ تو مجھے سر پتہ ہی آج چلا کہ یہ تو ابھی ہے نہیں، ابھی تو نہیں آیا، یہ تو بہت پرانی بات ہے، یہ تو تمہیں 2 مہینے پہلے بتا دیا گیا تھا کہ یہ کام کرنے تو یہ تو غزوہ تبوک کے اوپر جانے کی باتیں جو ہیں، جب جنگ موتا سے واپس آئے خالد بن ولید تو اس کے بعد یہ باتیں سٹارٹ ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا کہ جانے، تو تمہیں تو پتا تھا کہ یہ تیاری ایک دم تو نہیں ہے، تو اب یہ ڈرامہ کر رہی ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا، سب سے پہلے ایجاہد، اسی آیت کا حصہ، ایجاہد باموالہم وانفسہم، اللہ کے راستوں میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے سے، واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ بیسکلی کیا ہے، یہ کیوں اجازت طلب کرتے ہیں، تاکہ ان کے دلوں میں شک پڑے ہوئے ہیں، انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اجازت تو آپ سے وہی طلب کریں گے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وارتابت قلوبہم، اور ان کے دلوں میں شک نے ڈیرے ڈالے ہیں، فہم فی ریبہم یترددون، اور اپنے شک میں وہ بالکل ڈاما ڈول ہو کے رہ گئے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، پل میں تولا پل میں ماشا، وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اور اگر انہوں نے نکلنا ہوتا تو اس کے لیے خوب تیاری کی ہوتی، ان کی تیاری نظر آتی، انہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا ہوتا ہے اس کام کے لیے، وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ، جبکہ اللہ کو ان کا اٹھنا اور نکلنا ہی پسند نہیں تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو سست کر دیا، کیونکہ اگر یہ نکلتے یہاں سے اور ادھر جاتے تو وہاں پر جا کے بھی تمہاری صفوں کے اندر ایک نیگیٹو رول پلے کرتے، وقیل اقعدوا مع القاعدین، اور ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی گئی کہ بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھو۔ اچھا، اس میں بڑی امپورٹنٹ چیزیں آ رہی ہیں، رخصت کے معاملے میں اجازت لینا کیسے ہے۔ سورہ نور میں اس کی بالکل اپوزٹ بات کی ہے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اجازت لیتے ہیں، جب انہوں نے کہیں جانا ہوتا ہے تو وہ اجازت لیتے ہیں۔ یہاں پر اللہ نے کہا کہ اگر ان میں ایمان ہوتا تو یہ اجازت لیتے ہی۔ بیسکلی یہ 3 پوائنٹ، اس کو 3 پوائنٹس میں سمجھ لیں۔ نمبر 1، بغیر اجازت چپ کر کے کھسک جانا، یعنی کہ اب ٹائم آیا، اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ بغیر اجازت، ابھی پروگرام چل رہا ہے، چپ کر کے بیچ میں سے نکل گئے۔ دوسرا پوائنٹ ہے اجازت لے کر جانا، اور جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کسی خاص مہم کے اندر نہ جانے کی اجازت چاہنا۔ وہ بیسکلی کیا ہے، پہلا اور تیسرا پوائنٹ سیم ہے، ایک ہے کہ چپ کر کے گھسٹ جانا، اور تیسرا کہ جب کوئی مہم آ گئی ہے اب اس میں آپ اپنے آپ کو کور نہیں کر سکتے۔ جب ایک چھوٹی سی گیدرنگ ہو رہی ہے، 30-40 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں سے آپ چپ کر کے نکل رہے ہیں کہ یار اس سے میرا پتہ ہی نہ چلے، اور بعض اوقات پتہ نہیں بھی چلتا، لیکن اب جب آپ نے خاص طور پہ کسی جگہ پر پہنچ رہے ہیں، اب ایک بندہ قیمتی ہے، اب ظاہری بات ہے وہ جس کی ڈیوٹی لگی ہے اس کو تو پتا تیرے 10 بندے ہیں، وہ تو اپنی 10 بیڑے گنے گا آ کے، جب وہ گنے گا 8 ہے تو باقی تو کتنے رہے گی، وہاں پر پھر اجازت لے کر جانا۔ اس کو ایک عام انداز سے یہ سمجھا جا سکے کہ جیسے ایک فوجی ہوتا ہے نا، تو زمانہ امن کے اندر ایک بندہ بنک میں نکل جائے، ویکینڈ نکل جائے، چھٹی نکل جائے بغیر بتائے، اور جب ایکسرسائز چلی گئی ہو، بارڈر کے اوپر جب یونٹ چلی گئی ہو، تو وہاں پہ مجھے سر میری وہ نانی بیمار تھی، وہ فوت ہو گئی، پتہ چلا چھٹی دفعہ نانی کو فوت کرا رہے، اور وہاں ادھر بندہ کہتے ہیں یار تو چھٹی مانگی کیسے ہے، مجھے پتہ نہیں ہے اس وقت ہم بیٹھے کام کروں، تو وہی کردار ہوتا ہے کہ جو پیچھے جس وقت ہوتا ہے تو اس وقت وہ بنک کے اوپر نکلنے کی کرتا ہے کہ یار تو چپ کر کے میں نکل جاؤں گا، ہفتہ اس بار چھٹی، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، ساتھ کسی کو بتا دیں۔ مجھے اس سے واقعہ یاد آ گیا، ہمارا ایک دوست تھا تو وہ اس کا اسی طرح فوج سے تعلق تھا، تو کیا ہوا جناب کہ اس نے جب تھا نا لیفٹیننٹ وغیرہ، تو اس نے کہا کہ یار ساتھ والے کو بتایا، وہ دونوں پوسٹ میں تھے، ایک ہی یونٹ میں تھے، تو اس نے ساتھ والے کو بتایا کہ یار میں جا رہا ہوں بنک پہ بغیر بتائے، تو تم نے نا کسی کو بتانا نہیں ہے، کور کرنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ اتنا بڑا شہزادہ تھا نا، اس نے آدھے گھنٹے بعد ہی نا یونٹ کے کرنل صاحب کو کال کی، اس نے کہا سر وہ فلانا ہمارا آفسر ہے نا، اس نے کہا ہاں ہاں کیا ہوا، اس نے سر وہ بنک پہ چلا گیا۔ اچھا پھر؟ تو انہوں نے سر بس میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ آپ نے کسی کو بتانا نہیں، کور کرنا ہے اس کو۔ اس نے کہا اچھا میں نے کس کو نہیں بتانا، تو وہ تمہیں بتا کر گیا، اس نے کہا ہاں سر وہ مجھے بتا کے گیا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن دیکھیے آپ تو پھر سینئر ہے نا، آپ کو تو پتا ہونا چاہیے۔ تو اس نے بتایا کہ آپ مطلب نا، اس نے کہا اچھا میں کس کو لکھوں، اس نے کہا اگر کوئی چیف وغیرہ سر آ گئے نا تو آپ نے اس کو لکھنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو جب 2 دن کے بعد واپس آیا تھا تو اس کو دفتر بلایا، اس سے کرنل صاحب نے اس نے کہا کہ اگلی دفعہ جب جانا ہو نا سب کو بتا دینا، اس کو نہ بتا بھی جانا کہ تم جا رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسے بھی کچھ بیچارے لوگ ہوتے ہیں کہ سادگی کے اندر ہی نا، مطلب ہم تو ڈوبے ہیں نا، کچھ کو بھی لے ڈوبے، وہ معاملہ ہے۔ آگے فرمایا لو خرجوا فیکم، یہ بھی ذہن میں رکھو کہ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے، ما زادوکم الا خبالا، تو سوائے خرابی کے تمہارے لیے وہ اور کسی چیز میں اضافہ نہ کرتے،
ولا اوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ، اور تمہارے اندر پریشانیاں پیدا کرنے کے لیے ضرور بھاگ دوڑ کرتے، وفیکم سماعون لہم، اور تمہارے اندر ان کی غور سے بات سننے والے بھی موجود ہیں۔ ہم جو کچھ بولتے ہیں آج کل تو دنیا وہ ترقی کرتے کرتے اس لیول پہ پہنچ گئی ہوئی ہے نا کہ جو کچھ آپ بولتے ہیں وہ سب ریکارڈیبل ہے اور اس کو وہ لیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو فریکوینسیز لگا کے اور اس کے بعد پھر وہ سارا معاملہ کیا جاتا ہے، تو یہی اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ان میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ان تک تمہاری باتیں پہنچاتے، تمہاری باتیں پہنچاتے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ لقد اتقوا الفتنة من قبل، اور یہ تمہارے اندر اس سے قبل بھی فتنے گھڑ چکے ہیں۔ وقلبوا لك الامور، اور تمہارے معاملات کو بگاڑتے رہے ہیں۔ حتی جاء الحق وظہر امر اللہ وهم کارہون، یہاں تک کہ حق آیا اور معاملہ کھل گیا اگرچہ انہیں پسند نہیں تھا۔ ومنهم من یقول، یاد کرے نا غزوہ احزاب کے اندر کس نے پھونکے دی تھی، کس نے کہا تھا اپنا مکے کے مشرکوں کو، مشرکین عرب کو کس نے آبادہ کیا تھا کہ تین اطراف سے ان کے اوپر حملہ کر دیا جائے؟ تو وہ یہی یہودی تھے نا، یہی منافقین ہی تھے نا، اور منافقین کی سب سے زیادہ جو ریشہ دوانی ہوتی تھی وہ یہودیوں کے ساتھ ہوتی تھی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي، اور ان میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ براہ کرم مجھے تو آپ رخصت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں مت ڈالیے۔ اور یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہ بنیادی طور پہ بات ہو رہی ہے، ایک کردار تھا جد بن قیس کے نام سے، یہ بڑے استہزائیہ انداز کے اندر آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا تھا، بڑا مالدار انسان تھا، مسلمان کہتا تھا اپنے آپ کو، نمازیں پڑھتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کے اندر، لیکن کردار غزوہ تبوک میں کھل کے سامنے آیا۔ کیا کہا؟ مجھ سے آپ پیسے لے لیں، مالی معاونت لے لیں، بس مجھے لے کر نہ جائیں، میں بڑا دل بھیگ قسم کا انسان ہوں، میں خوبصورتی کو میں اوائڈ نہیں کر سکتا، روم کی خوبصورت عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، آپ لوگوں نے جا کے فتح تو کر ہی لینا ہے، تو میں خواہ میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو میں جہنم میں چلا جاؤں گا، تو مجھے مدینے میں ہی رہنے دیں۔ چیک کریں ذرا، اگر کوئی واقعی ہمارے سیاستدانوں سے کچھ کا مطلب روحانی تعلق تو کوئی ہوگا کہ جو ایسی دور کی لے کر آیا نا، مطلب کہ اگلا بھی کہتا ہوگا کہ یار کیا مطلب اس کو جواب دیا جائے۔ اللہ فی الفتنۃ سقطوا، سن لو کہ وہ فتنے میں پڑ چکے ہیں، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور یقیناً جہنم ایسے کافروں کو گھیرے ہوئی ہے۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اے پیغمبر اگر آپ کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو انہیں برا لگتا ہے۔ وَإِن تصبک مصیبۃ یقولوا، اور جب آپ کسی مشکل میں پڑتے ہیں تو یہ کہتے ہیں، قد اخذنا امرنا من قبل، ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی سیدھا کر لیا تھا، وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور خوشیاں مناتے ہوئے وہاں سے یہ لوٹ آتے ہیں۔ قل، نبی سے کہہ دیجئے، لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، ہم پر کچھ نہیں گزرتا سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہو۔ جو بھی ہم پر مصیبت آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے آتی ہے، ہوا مولانا، وہی ہمارا سرپرست ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ آگے جا کے سورہ تغابن کے اندر، کوئی مصیبت واقعہ نہیں ہوتی مگر اللہ کے اذن سے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ وہ قوم، یہ وہ لوگ، یہ وہ جماعت جو اقامت دین کا کام کرتی ہے، ان لوگوں کے کردار میں سے پھر یہ جھلک نظر آتی ہے کہ وہ پھر ایسی باتوں کا اس طریقے سے جواب دیتے ہیں۔ قل، نبی سے پوچھیے، هل تربصون بنا الا احد الحسنیین، ہمارے حق میں دو بھلائیوں میں سے تم ایک کے منتظر ہو، یعنی ایک دنیا کی فتح یا شہادت ہے اور ایک جنت ہے۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، جبکہ ہم بھی تمہارے بارے میں منتظر ہیں، أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، کہ اللہ تم پر عذاب اپنے پاس سے بھیجے گا یا ہمارے ہاتھوں دلوائے گا۔ فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، پس انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ بندہ مومن کی کیا شان ہوتی ہے؟ یا تو اس کو شہادت ملتی ہے یا وہ غازی بن کے لوٹتا ہے، غازی بن کے لوٹتا ہے تو فتح ملتی ہے، اور شہادت ملتی ہے تو اللہ کے ہاتھ پہنچتا ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ غازی یہ تیرے پورے اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائے۔ قل، نبی سے کہہ دیجئے، انفقوا طوعا او کرها، تم خوش دلی سے خرچ کرو یا بے دلی سے، لن يتقبل منکم، اللہ تم سے ہرگز قبول نہیں کرے گا، انکم کنتم قوما فاسقین، اس لیے کہ تم باغی لوگ ہو۔ یہ جو دین کے کاموں میں مال خرچ کرنے والوں کے لیے یہاں پر اگین پھر وہی بات آتی ہے، کیا صرف مال خرچ کر دینا کافی ہے یا کہ اپنی صلاحیت کو بھی خرچ کرنا ہے؟
تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اللہم ربنا جلنا وما منعہم ان تقبل منہم نفقاتہم، اور ان کے خرچ کیے ہوئے اموال کے قبول ہونے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے سوائے اس کے الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ، کہ وہ اپنے رویے سے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر رہے ہیں. ولا یأتون الصلاۃ الا وهم کسالى، اور وہ نماز کی طرف نہیں آتے مگر سستی کے ساتھ. ولا ينفقون الا وهم کارہون، اور اسی طرح وہ خرچ نہیں کرتے مگر انتہائی بے دلی کے ساتھ. فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم، ویسے نبی آپ کو ان کے مال اور اولاد کی جو کثرت ہے وہ متاثر نہ کرے. یہ مال اور یہ اولاد یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی دلیل نہیں ہے. اگر یہ مال اور اولاد اللہ کی رضا کی دلیل ہوتا، اللہ کی خوشنودی کی دلیل ہوتا، اللہ کے یہ سرٹیفکیٹ ہوتا کہ اس کو مال دیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے، اگر یہ اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ ہوتا تو پھر اللہ حضرت ابو ذر غفاری سے راضی نہیں تھا، پھر اللہ حضرت علی سے راضی نہیں تھا، پھر اللہ حضرت خباب بن ارد سے راضی نہیں تھا، پھر اللہ حضرت بلال سے راضی نہیں تھا. تو کیا اللہ قارون سے راضی تھا؟ کیا اللہ فرعون سے راضی تھا؟ کیا اللہ نمرود سے راضی تھا؟ کیا اللہ ابو جہل سے راضی تھا؟ کیا اللہ امیہ بن خلف سے راضی تھا؟ کیا اللہ عتبہ سے راضی تھا؟ سوچنے والی بات ہے نا. تو اللہ ان سے راضی نہیں تھا. تو مال اور اولاد کا ہونا اس چیز کی قطعاً دلیل نہیں ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، تمہارے مال اور تمہارے بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہے. والباقیات الصالحات، اور باقی رہ جانے والی چیزیں تو نیکیاں ہیں، نیک اعمال ہیں. تو یہ نعمتیں ہیں اگر ہدایت ساتھ ہوں. اور بڑے افسوس کا مقام ہو کہ اگر اللہ نے کسی کو مال دیا ہو تو اللہ کی مال سے پھر اس کی جنت کے لیے وہ انویسٹمنٹ نہ کر سکے. سوچنے والی بات. اللہ نے اولاد دی ہو، اس اولاد کو دیکھیں، آپ اور میں مل کے سارے کے ساری دنیا اکٹھی ہو جائے اس وقت کی، ہم مل کے حضرت نوح علیہ السلام کے جوتوں کے نیچے مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. اللہ کے نبی تھے، اعظم رسول تھے، اپنے بیٹے کو ٹھیک نہیں کر سکے. ہمارے ذمہ میں کوشش ہے اولاد کے لیے، کوشش نظر آتی ہے، کوشش کرنی ہے. کوشش میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یار کہ بیٹا ناراض نہ ہو جائے. ہاں حکمت ہونی چاہیے، طریقے کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے، اس فکر کے اندر دل ہلکان ہونا چاہیے، نماز میں آنسوں کے ساتھ دعا نکلنی چاہیے. اس کے بعد بھی نہ ہو تو ٹھیک ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ اس سے بہتر عطا کرے گا انشاءاللہ جنت کے اندر. لیکن فی الحال اس کی تڑپ ہونی چاہیے، اس کو دین پہ لانے کی اسٹرگل ہونی چاہیے، وہ محنت نظر آنی چاہیے. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اس لیے کہ اللہ دنیاوی زندگی میں انہی کے ذریعے عذاب دینا چاہتا ہے. وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور چاہتا ہے کہ ان کی روحیں حالت کفر میں ہی قبض ہوں. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ أَنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اور اے مسلمانوں یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں. وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں. وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، اصل میں یہ ڈرپوک لوگ ہیں. لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا، اگر یہ پالے کوئی پناہ، کوئی غار یا کوئی اور سر چھپانے کی جگہ، لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ، تو یہ اس کی طرف بھاگے جائیں گے اپنی رسیاں توڑاتے ہوئے. وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو تم پر تقسیم صدقات میں الزام تراشی کرتے ہیں. فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر اس میں سے انہیں کچھ مل جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں. وَإِنْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اور اگر مرضی کا نہ ملے تو فوراً خفا ہوتے ہیں. ایک شخص کے بارے میں واقع آتے ہیں، منافق کی تھا، ظاہری بات ہے. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو اس نے کہا یا محمد عدل، صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد عدل کیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے غصے سے فرمایا، یعنی کہ ایسے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معذرت ناانصافی کر رہے ہیں، عدل نہیں کر رہے. تو آپ نے جواب دیا وَإِلَّا كَيْفَ مَن يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَكُنْ عَادِلًا، تم برباد ہو جاؤ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو پھر اور کون عدل کرے گا. یہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے یہاں پہ. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اگر وہ اللہ اور رسول کے عطا کردہ حصے پر راضی ہوتے، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور کہتے کہ ہمیں تو اللہ کافی ہے. سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، اللہ ہمیں اپنے فضل سے اور عطا کرے گا اور اللہ کی توفیق سے اور اس کا رسول بھی.
इन्ना इलल्लाहि राग़िबून, बेशक हमें तो सिर्फ अल्लाह ही चाहिए। इन्नमा सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा, बेशक सदक़ात ज़कात जो हक है मुफ़लिसों का, मोहताजों का और कारकुनाने ज़कात का। अब ये ज़कात के 8 मसारिफ़ का बयान हो रहा है कि ज़कात किस किस को दी जा सकती है। इसमें फ़िक़ही इख्तिलाफ़ात बहरहाल मौजूद हैं। कुछ कहते हैं कि बहन भाइयों को भी दी जा सकती है, कुछ कहते हैं कि जो बीवी है वो ख़ाविन को भी दे सकती है, कुछ कहते हैं कि माँ बाप को नहीं दे जा सकती। उसके अंदर आप अपने अपने मसालिक के जो उलमा कराम है उनसे राब्ता करें। अलबत्ता कुरान ने ये 8 मसालिक बताए हैं कि सदक़ात ज़कात किन किन को दिए जा सकते हैं। वल्मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब, और उन लोगों का जिनका दिल जीतना हो और गर्दनों के छुड़ाने में, वल्ग़ारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि वब्निस सबील, और कर्जदारों का कर्ज अदा करने में और अल्लाह के रास्ते में मुसाफिरों का, फ़रीज़तम मिनल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा इनका हक है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला है। वमिनहुमुल्लज़ीना युज़ूना नबी, और इनमें से कुछ अल्लाह के नबी को ईज़ा पहुंचाते हैं, तकलीफ देते हैं। वयक़ूलूना हुवा उज़ुन, और कहते हैं कि ये तो मेरे कान हैं। क्या मतलब है कि बस ये माज़अल्लाह 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 नज़ले कुफ़र कुफ़र नबाशिर, कि जो भी इनको बात बताएं ये फौरन मान लेते हैं। कुल उज़ुनु खैरुल लकुम, कह दो कि कान तो तुम्हारे लिए ही बेहतर है, जो तुम पर जरा नहीं करते, तुमसे पूछते नहीं, पता चल जाता है। लेकिन एक मुरब्बत का तकाजा क्या होता है? मुरब्बत का तकाजा होता है कि आप आगे से खामोशी लगा लें। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे दोस्त ने पिछले दिनों कल आज की बात उन्होंने बताया कि एक जगह पे दौरा तर्जुमे कुरान हो रहा था और उन्होंने उस शख्स को दावत दी कि भाई आप भी हैं। जब उन्होंने पूछा कि आप जा रहे हैं वहाँ पर? हाँ जी बिल्कुल मैं जा रहा हूँ। आपका अच्छा, तो फिर तो कब तक फारिग हो जाते हैं वहाँ से? उसने बस मैं पहुंच जाता हूँ वहाँ पे टाइम से। उसने अच्छा वो ठीक है, लेकिन आप आजकल वहाँ से फारिग कितने बजे होते हैं? उन्होंने कहा 10 बजे हम फारिग हो जाते हैं। तो कहते हैं कि मैं खामोश हो गया। तो उसने कहा कि 10 बजे फारिग हो जाते, क्योंकि किसी जगह पे ऐसा दौरा तर्जुमे कुरान हो ही नहीं सकता कि जहाँ से बंदा 10 बजे फारिग हो जाए। ठीक है, आपके सामने अभी 10 बजे और अभी सुबह हमने टोटल कितनी तारीख पढ़ी है? 4 तारीखें पढ़ी हैं। तो वो समझ गए कि बस ये बेचारा जा नहीं रहा, लेकिन ये बता रहा है कि मैं जा रहा हूँ। तो अब इसका मतलब ये नहीं, अब वो शर्मिंदा करना मकसद नहीं था कि उसको दोबारा पलट के बताया जाए कि अल्लाह के तू जा ही नहीं रहा, तू झूठ बोल रहा है, गलत बात कर। उस बेचारे ने हिसाब लगाया कि बाकी जगहों पे 9 बजे तरावी खत्म होती है, तो इनकी तरफ 10 बजे खत्म हो जाएगी। अब उस गरीब को क्या पता, इधर तो अल्लाह की रहमत से 12 साढ़े 12 भी बजते हैं। तो यही वो कहते थे कि क्या जो भी बात करेंगे मान लेते हैं, बल्कि आगे से कुछ पूछते तो है नहीं, तो इनको कुछ समझ नहीं लगती। माज़अल्लाह युमिनु बिल्लाहि व युमिनु लिल मुमिनीन, अल्लाह ईमान रखता है और मोमिनीन पर एतमाद करता है। व रहमतुल लिल्लज़ीना आमनु मिनकुम, और तुम में से सच्चे मोमिनों के लिए बाइस रहमत है। वल्लज़ीना युज़ूना रसूलल्लाहि लहुम अज़ाबुन अलीम, और अल्लाह के रसूल को तकलीफ पहुंचाने वालों के लिए एक तकलीफ दे अज़ाब है। यहलिफूना बिल्लाहि लकुम लियुर्दूकुम, ऐ मुसलमानों ये तुम्हें राजी करने के लिए अल्लाह की कसमें खाते हैं। वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दूह, हालांकि अल्लाह और उसके रसूल इस बात के ज्यादा हकदार हैं कि इनकी रजा हासिल की जाए। इन कानू मुमिनीन, अगर इनमें वाकई ईमान है। अलम यालमु अन्नहु मन युहादिदिल्लाह व रसूला, क्या इन्हें मालूम नहीं है कि जो कोई भी अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करता है, फ़अन्न लहु नार जहन्नम खालिदन फीहा, तो उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम की आग है। ज़ालिकल खिज़्युल अज़ीम, और ये बहुत बड़ी रुसवाई है, बड़ी शर्मिंदगी की बात है, बहुत बड़ा अज़ाब है। यहज़रुल मुनाफ़िक़ूना अन तुनज़्ज़ला अलैहिम सूरा, मुनाफिक डरते रहते हैं कि कहीं तुम पर कोई ऐसी सूरत नाज़िल ना हो जाए, कोई ऐसी बात ना आपके ऊपर उतर आए, तुनब्बिउहुम बिमा फ़ी क़ुलूबिहिम, जो आपको इनके दिलों की कैफियत से आगाह कर। देखिए दिल के अंदर मान रहे हैं, मानते हैं कि अल्लाह का कलाम रसूलुल्लाह पे उतर है, लेकिन असल में अताअत भारी थी, असल में अताअत मुश्किल लगती थी, असल में एक्शन करना मुश्किल लगता था। जुबान से कहते थे कअन्नहुम खुशुबुन मुसन्नदा वहीं यकूलू तस्मा लिकौलिहिम, अगर आप इनकी बातें सुने तो आप इनकी बातों में आ जाए। ये स्ट्रक्चर बंदाजी तरीके के साथ, इतने खुशामद तरीके से। अब्दुल्ला बिन उबई जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे के खुतबे के लिए तशरीफ लाते थे तो पहले खड़े होकर ऐलान करता था, लोगों सुन लो, अल्लाह के रसूल एड्रेस करने लगे, अब जरा गौर से बात सुनना, अपनी इजारादारी, अपनी जरा वैल्यू को बताने के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं कि रसूल है, अल्लाह का कलाम उतरता है, डरते हैं कि कहीं इनके दिल की कैफियत से आगाह ना हो जाए। कुल इस्तहज़ीउ, तो कह दीजिए कि उड़ा दो मजाक, इन्नल्लाह मुखरिजुम मा तहज़रून, जिससे तुम डरते हो बेशक अल्लाह उसको जाहिर करने वाला है। वला इन सअल्तहुम, और जब आप इनसे जवाब तलबी करेंगे, लयक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नख़ूज़ु व नलअब, तो वो कहेंगे हम तो बस शुगल मेला कर रहे थे, हमने तो बस ये बात लाइटर मोड में की थी। आज भी हमारी इस सोसाइटी के अंदर अगर कहीं पे कोई दीन के शायर का मजाक उड़ाया जाए,
کوئی روزوں پہ ایسی بات کی جائے, کوئی تراویح کے اوپر ایسی ویڈیو شیئر کی جائے, اور جب آپ توجہ دلیں یار ایک تو مولوی ایک دم سیریس ہو جائے, تو ہم نے تو بس لیٹر موڈ میں کہا تھا, ہمارا مطلب یہ تو نہیں تھا, تم کون ہوتے اتنے ججمنٹل بننے والے. تو اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم تو بس شغل میلہ کریں. آج بھی یہ طرز عمل ہے اور اس وقت بھی یہ طرز عمل تھا, اللہ ہمیں محفوظ رکھے. قل نبی سے کہہ دیجئے اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون, کیا اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ تم کھیلتے ہو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم, معذرت سے پیش نہ کرو, تم نے ایمان لانے کے بعد یہ کفریہ حرکت کی ہے. ان نعفو عن طائفۃ منکم, ہم تم میں سے کسی گروہ کو اگر معاف بھی کر دیں, نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین, تو ہم دوسرے کو بھی سزا دیں گے اس لیے کہ یہ بہرحال مجرم ہیں. اب ان میں کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے, 3 ہو گئے, مجھے لگ رہا ہے 4 ہو گئے. 9واں رکوع ہے. یہ 3 ہوئے. بسم اللہ واللہ آخرہ, آخری رکوع پڑھیں گے, اس کے بعد ہم 8 تراویح پڑھیں گے, پھر آخری ہم 6-7 جو رہ جائیں گے وہ اکٹھے پڑھیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ واللہ آخرہ. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض, منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں, سارے ایک دوسرے کے ساتھ ہوا تھا نا, اندر وہ سارے رلے ملے ہوئے ہیں, تو اندر سے سارے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. یأمرون بالمنکر, یہ برائی کا حکم دیتے ہیں, وینہون عن المعروف, اور یہ اچھی باتوں سے روکتے ہیں. اور آج ہمیں یہ سوسائٹی میں طرز عمل بہت عام نظر آتا ہے. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ, اور راہ حق میں خرچ کرنے سے اپنی مٹھیوں کو بند رکھتے ہیں. اس وقت یہ بتاتے ہیں اور دوسروں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ ہو گیا تھا, نسوا اللہ فنسیہم, وہ اللہ کو بلائے رکھتے ہیں پس اللہ بھی انہیں نظر انداز کرے گا. جب کوئی دین کا کام کرنے کے لیے آپ کچھ کہیں گے, کہیں اس طرح کی بات کریں گے کسی ایسی گیدرنگ کے اندر جس کے اندر مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہوگا, تو کہیں گے یار کیا ہو گیا, تھوڑا سا خیال رکھو, تھوڑے سے ہاتھ کو ہلکا رکھو, ابھی تمہارے بچے ہیں, ابھی آگے فیس دینی ہے, وہ معاملہ آ رہا ہے, فلانا معاملہ آ رہا ہے, تھوڑا سا اپنے آپ کو رکھو. کیا تم ہر وقت یار یہ بھی کاموں کی طرف لگے رہتے ہو, ان کا کوئی فائدہ نہیں, کہ تھوڑا سا اپنے گھر والوں کی طرف بھی توجہ دو. ان المنافقین هم الفاسقون, یقیناً یہ منافق ہی وہ لوگ ہیں جو کہ باغی ہیں. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار, اللہ نے منافق مردوں اور عورتوں سے کافروں سے وعدہ کیا ہے. نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبهم, ہمیشہ اس میں جہنم میں رہنے کے لیے, اور وہی ان کے لیے کافی ہوگی. وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ, اور اللہ اس پر لعنت کرتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ, اور ان کے لیے ایک دائمی عذاب ہے. كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ, اے آپ کو تمہارا انجام بھی پہلو جیسا ہی ہوگا. كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً, وہ تم سے کہیں زیادہ تھے اپنی طاقت میں اور اپنی قوت میں. وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا, اور ان کے ہاں مال اور اولاد کی کثرت بھی تھی. مال اور اولاد کے جتھے بھی ان کو نہ بچا سکے. وہ قوت میں طاقت میں بھی کہیں زیادہ تھے. قوم عاد کی طرف نظر دوڑاؤ, قوم ثمود کی طرف نظر دوڑاؤ. وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا, وہ پہاڑوں کو کاٹ کے اس کے اندر نقش و نگار کر کے وہاں پہ کنسٹرکشن کر کے اپنے گھر بنایا کرتے تھے. نرم ریت کے اندر اپنے محل بنایا کرتے تھے. احرام مصر دیکھ کے تمہیں پتہ نہیں چلتا, آج شاید کوئی احرام مصر کوئی کنسٹرکشن کمپنی نہیں تعمیر کر سکتی, کیونکہ بنی اسرائیل کا خون اس احرام مصر کی کنسٹرکشن کے اندر جذب ہوا ہے. آج آپ کوئی ایسی چیز نہیں بنا سکتے جس کے اندر آپ ٹھیک ہے کہ 2000 بندے اگر مر بھی گئے اس کے اندر تو یہ شہید ہو گئے, کوئی بعد میں کنسٹرکشن کر کے یادگار تو کھڑی کر دیں گے. اس وقت کی دنیا کے اندر بندے مر جاتے تھے, غلام قوم تھی, تو وہ اگر اس سے کام دیتے تھے تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. تو وہ لوگ تم سے طاقت میں قوت میں کہیں زیادہ تھے. فاستمتعوا بخلاقهم, بس وہ اپنے حصے کا فائدہ اٹھا چکے. فاستمتعتم بخلاقکم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم, اور پچھلوں کی طرح تم نے بھی اپنے حصے کا فائدہ اٹھا لیا. وَقُلْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا, اور ان کی طرح تم نے بھی بہت سی باتیں بنا لی. اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ, ان کے دنیا اور آخرت میں تمام اعمال ضائع ہوں گے. واولئک هم الخاسرون, اور وہ نقصان سے دوچار ہوئے. کیوں؟ کیونکہ منافقین کے اوپر سب سے بھاری اگر کوئی چیز تھی تو وہ کیا تھی؟ اطاعت رسول. وہ رسول کا کہنا ماننے میں سب سے زیادہ پریشانی کا مظاہرہ کرتے تھے. حالانکہ نمازیں پڑھتے تھے, فجر بھی پڑھتے تھے, عشاء بھی پڑھتے تھے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ان کے اوپر بہت بھاری تھی. الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم, کیا ان تک ان سے پہلوں کی خبریں نہیں پہنچی؟
قوم نوح و عاد و ثمود یعنی قوم نوح، قوم عاد اور قوم ثمود، و قوم ابراہیم و اصحاب مدین والمؤتفکات اور قوم ابراہیم اصحاب مدین، اور الٹا دی جانے والی بستیوں. کون سی بستیاں الٹائی گئی تھی؟ سدوم و عمورہ کی بستی، قوم لوط کی جو بستیاں تھیں جو کہ آج ڈیڈ سی بن چکا ہوگا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بستیوں کو تلپٹ کر دیا. اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کی طرف بھیجے ہوئے رسول واضح نشانی اور معجزات لے کر آئے تھے. فما کان اللہ لیظلمہم، تو اللہ ان پر کوئی زیادتی کرنے والا نہیں تھا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، ہاں وہ خود اپنے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور مرد اور عورتیں جو مومن مرد اور عورتیں ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے ہم خیال ساتھی ہیں. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور یہ نیکی کو رواج دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اب مومنین کا کردار پیچھے منافقین کے بارے میں آ رہا ہے. پہلے آپ نے منافقین کا کردار پڑھا، اب مومنین کا کردار پڑھا. اب ایک اپنے اندر ایک دوربین لگائیے، اپنی پرسنالٹی کو میں اسیس کروں، آپ خود اسیس کریں ہمارا کریکٹر قرآن کی ان آیات میں کہاں بولتا ہے، ہم کون سی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، ہماری دوستیاں کون سی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں. اگر مکسچر ہے تو پریشانی کی ضرورت ہے. مکسچر نہیں ہونا چاہیے. مکسچر سے کیا ہوتا ہے؟ پھل میں تولا پھل میں ماشا. آپ کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ آپ کے خیالات کو بدلتا ہے، آپ اپنے انوائرمنٹ سے متاثر ہوتے ہیں. یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ دین پہ آنے کا فیصلہ کریں اور اس کے بعد آپ کہیں کہ دین پہ آنے کے بعد آپ کی دوستیاں نہ بدلیں، آپ کے ملنے والے نہ بدلیں. اور یقین کیجئے رب کعبہ کی عزت کی قسم، اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے بہتر نعمت بدل عطا فرما دیتا ہے، بہترین نعمت بدل عطا فرما دیتا ہے. اللہ اگر کسی چیز کو لیتا ہے جو آپ نے اللہ کی وجہ سے چھوڑی ہوتی ہے تو اس کی جگہ پر جو اللہ عطا فرماتا ہے وہ اس چیز سے کہیں بہتر ہوتی ہے جو پہلے آپ کے پاس ہوتی ہے. اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے. یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ انہی پر رحم فرمائے گا. ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ بہت عزیز اور حکمت والا ہے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے. کیا وعدہ کیا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ان باغات کا، ان باغات کے نعمتوں کا، ان ریزیڈینشل گارڈنز کا، ان پینٹ ہاؤسز کا کہ جس کے دامن میں ندیاں بہ رہی ہیں. سبحان اللہ. اللہم ربنا جلنا من، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہاں پر کچھ محل عطا فرما دے، وہ جو دامن میں ندیاں بہ رہی ہوں گی. جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے. آج جو ہم گھر بناتے ہیں اس میں ہمیشہ رہتے ہیں، کتنے چاؤ سے گھر بناتے ہیں. ایک تو بناتے ہی اللہ کی رحمت سے 60 سال کی عمر میں جاتے ہیں، پہلے تو گھر ہی نہیں بنتا. بندہ کتنی عمر میں جا کے 50 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں جو بنا لے بہت بڑی اس نے کامیابی کر لی کہ 40 سال کی عمر میں گھر بنا لیا. اور گھر جب بنتا تو کب بنتا ہے؟ 60 سال کی عمر میں، 65 سال کی عمر میں. اور اس کے بعد ابھی گھر بنا نہیں ہوتا اور آپ کے 2-4 بچوں کی شادیاں ہوئی نہیں ہوتی تو بچے کیا کہتے ہیں؟ گھر کو بیچ دے. گھر بیچے دیے، کتنے بنایا آپ نے گھر؟ یہ تو ٹھیک ہی نہیں ہے، جگہ بھی ٹھیک ہے، اتنی سفرانی جگہ دور ہے، اتنی سفرانی جگہ دور ہے. وہ بندہ سوچتا ہے کہ یار میں نے کیا کیا، میں نے گھر بنایا اور آگے سے جناب کیا ہو گیا. اور اس کے بعد اگر آپ کا انا للہ ہو جائے اور اگر اللہ آپ کو اوپر سے دیکھنے کی توفیق دے تو اسی گھر کے پیچھے جو ہے ایک کہتا ہے کہ بھائی بیچو، دوسرا کہتا ہے نہیں رکھو، تیسرا کہتا ہے نہیں ابا کی نشانی ہے، اور ماں کی پریشانی پڑ جاتی ہے کہ ماں کو کون رکھے گا، بس گھر بیچو اور اس کے بعد اس سے بکرے گا. وہ گھر دیتا نہیں ہے جس میں ہمیشہ کے لیے نہیں. ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے ایک دفعہ اپنی بیگم سے ایسی نا بڑی محبت سے بات کی کہ اچھا یہ بتائیں کہ اگر آپ کی جنت میں چلی گئی اور میں بھی جنت میں چلا گیا تو آپ میرے ساتھ رہیں گے؟ اس نے کہا خدا کا نام میں تھوڑے ساتھ کیوں رہوں، میں اپنے گھر میں رہوں گی لہذا سے. پریشانی میں آ گئی. میں نے کہا یار ٹھیک ہے تم اوروں کے ساتھ رہ لینا، تمہیں کیا ضرورت ہے لہذا چلے جانا چکر شکر لگانے کی. اس نے کہا نہیں، وہ انہوں نے ایسے کہا جی کہ نہیں میں پیدل نہ کیوں رہوں. تو میں نے کہا بس پھر اپنے کردار کو دیکھیں کہ کیوں ایسی وجہ کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ میں آپ کے ساتھ کیوں رہوں. ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور ہمیشہ ہمیشہ ان باغات میں رہنے کے لیے عمدہ مساکن ہوں گے، عمدہ گھر ہوں گے. آگے فارم ہاؤس ہوگا، ایک گھر ادھر بنا ہوا ہے، ایک ادھر بنا ہوا ہے، پورا آپ کا ایریا ہے. سبحان اللہ. ورضوان من اللہ اکبر. اور ان سب چیزوں سے بڑھ کر جو اوور اینڈ ابو چیز ہوگی وہ کیا ہوگی؟ اللہ کی رضا سے، اللہ سے راضی ہوں. ذالک هو الفوز العظیم. یہ ہے اصل میں جو سب سے بڑی کامیابی ہے. آج اگر کسی بچے کو
نوکری نہیں ملتی, اور اگر مل جاتی ہے تو بڑی کامیابی مانا جاتا ہے. کسی ایسی جگہ کے اوپر نوکری مل جائے, وہی جو چائنا والی نوکری کل ہم نے دلوائی تھی آپ لوگوں کو 30 لاکھ روپے کی, تو اگر ایسی نوکری مل جائے تو ہم کہتے ہیں کہ کتنی بڑی کامیابی ہے. تو یہ جنت کیا سستی ہے؟ یہ جنت بس نماز کے بعد 2 تصویر دینے سے مل جائے گی؟ اس میں ہم کچھ نہیں کریں گے اور جنت ہمیں مل جائے گی. بغیر خون کی جنت مل جائے گی, بغیر سر کپائے جنت مل جائے گی, بغیر ناطے جانے جنت مل جائے گی. جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوسی نظر میں, جنت تیری پنہا ہے تیرے خونے جگر میں, اے پیکرے گل کوشش پہم کی جزا دے. اگر چھوٹی سی کامیابی, دنیاوی کامیابی, رات کو جاگے بغیر, اینڈ برننگ دا مڈ نائٹ آئل والا جو کانسیپٹ ہے کہ جب تک ہم یہ کریں گے تو ہمیں ترقی کیسے ملے گی, تو یہ جنت اتنی آسانی سے مل جائے گی. یہ اللہ کی جنت ہے, بہت بڑا انعام ہے, اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. اللہ ہمیں اسی ویژن کے اوپر جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. 4 کو 8 پڑھیں گے باقی